بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حدیث کی خدمت کرنا۔ امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ کے بڑے بڑے اساتذہ اور ائمہ فن کے سامنے زانو تلمذ بچایا، یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ فقہاء محدثین کی ایک بڑی جماعت نے آپ کی مہارت اور علمی کمال کا اعتراف کیا ہے۔ آپ احادیث کے حافظ تھے۔ کوفہ کے مشہور محدثین سے احادیث پڑھی، پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا، وہاں کے اساتذہ سے علم حدیث پڑھا۔ انہوں نے تقریباً 4000 علماء سے مختلف اوقات میں علوم حدیث پڑھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے امام ابو حنیفہ حدیث کے ماہر تھے۔ آپ کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ احادیث کے باب میں امام صاحب نے نمایاں کارنامہ سارا انجام دیا۔ پہلے ساری احادیث مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی اور کئی ظالموں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی تھی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے تمام احادیث کو ابواب کی ترتیب پر جمع کیا ہے، پھر احادیث بیان کرنے کی شرائط بیان کی، احادیث کے مراتب متعین فرمائے، راویوں کی حالات، ان کی حیثیت اور خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے امام ابو حنیفہ ہم سے زیادہ صحیح حدیثوں کے جاننے والے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ کوئی فقیہ اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا جب تک اس کو قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل ماخذ، اصل مراجع یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنے فقہاء گزرے ہیں نا، یہ فقہاء نے اس لیے کہتے ہیں کہ اس شعبہ میں ان کی مہارت زیادہ تھی باقی شعبوں کی نسبت، اس شعبے میں انہوں نے کام کیا، ورنہ اصل جو علوم تھے ماخذ سے سب سے پہلے انہوں نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا، پھر حدیث پڑھی، پھر سمجھی، پھر اس سے مسائل کا استنباط کیا۔ اور فقہ کہتے ہی اس کو ہے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنا، قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنا، اس کو فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی اپنی طبعی ضرورت پوری کر کے آیا ہو یا اپنی اہلیہ سے ملا ہو اور پانی کے استعمال کی طاقت نہ ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ یہ پانی استعمال کرنے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو، پانی کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پانی کے لیے جا رہا ہو تو جان کا خطرہ ہو، یا پانی مل ہی نہ رہا ہو، تو عموم طور پر یہ 3 صورتیں پیش آتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں گھر میں رہ رہا ہے، باہر دشمن کھڑا ہے، پانی باہر ہے، ٹھیک ہے، بے شک 5 میٹر کے فاصلے پر ہے، اسے خطرہ ہے میں گھر سے نکلا دشمن مجھے مار دے گا، تو اب کیا کرنا ہے؟ پاک مٹی سے تیمم کر لینا ہے۔ تیمم نیت اور 2 ضربوں کا نام ہے۔ نیت کرنی ہے تیمم کی، پہلی مطلب مٹی پر ہاتھ مار کر، یہ دوسری مطلب مٹی پر ہاتھ مار کر ایک بات دوسرا بات، یہ تیمم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ غسل کا بھی اور وضو کا بھی قائم مقام ہے۔ جب تک پانی کے استعمال کی طاقت اور قوت نہ ہو جائے یا پانی مل نہ جائے تب تک تیمم کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں سہولت یا شریعت آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دین آسان ہے، تو یہ مراد ہوتا ہے۔ دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھ لیں، یا دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کام مجھے مشکل لگ رہا ہے میں اس کو چھوڑ دوں۔ دین تو آسان ہے، یہ ممکن مشکل بنا دیا نہیں، دین کی حجامت نہیں کرنی ہے۔ دین کے اندر اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سنت کے بارے میں مثلا میں آپ کو دین کی آسانی کو مثال دوں، سفر میں ہم جاتے ہیں، قصر نماز ہے، یہ دین کی آسانی ہے۔ ہم کہتے ہیں دین آسان ہے، یہ دین آسان ہے کہ سفر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قصر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دین آسان ہے۔ بیمار ہوں، ٹھیک ہے، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھنے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر نماز پڑھنے، یہ دین کی آسانی کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ دین کی آسانی کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ دین کی آسانی کا کبھی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ
کہ اپنی مرضی کے مسائل چن لیں، جو مشکل ہیں انہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اور الزام کس پر لگاتے ہیں؟ مولویوں پر لگاتے ہیں. اور جی دین بہت آسان ہے، مولوی نے مشرک کیا ہے. بھائی ایک اصول یاد رکھیں، مولوی کی بات دین نہیں ہوتی. دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، کتابوں میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے بس، ٹھیک ہے. یہ دین ہے. ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ دیگر نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی معمول کے مطابق یہ صورتیں پڑھتے تھے. قرآن کریم کی نصیحت، سورہ مومن آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. دوسری بات، یہاں دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ادب کیا بتایا؟ ہر وقت ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کا اظہار کر رہا ہے. آپ کیونکہ عاجز ہیں، محتاج ہیں، محتاج کا کام کیا ہوتا ہے؟ طاقتور کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا. سب سے بڑی طاقت والے، سب سے بڑی قوت والے اللہ ہی ہیں. اپنی ساری حاجات، اپنی ساری ضروریات اللہ ہی سے مانگنی ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے بندوں سے خالی کر دیتا ہے. جو بندوں کے سامنے بار بار ہاتھ پھیلاتا ہے وہ محتاج ہی ہے. اصول یاد رکھیں، سارے کاموں کی اصل ہے. پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تعویذ کرتے ہیں، درود کرتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، وزن، ان سب کی اصل دعا ہے. سب کی اصل کیا ہے؟ دعا ہے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مشکل جتنی مرضی بڑی ہو، کوئی راستہ نہ دکھائی دینا، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگنا شروع کریں. اپنی زبان سے مانگیں، گریہ وزاری کر کے مانگیں، رو کر عاجزی سے اللہ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کریم ذات کے علاوہ لوگوں کی ہر قسم کی محتاجی سے مانگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم